बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ख़ास जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे 7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये ईमान का मामला है। तो ऐसी कौन सी 7 जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए? तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान करीम रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की सियाही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाह उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छूट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाह पढ़े। इसके भी 19 हरूफ है, हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकाम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मायने है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है, और ये सुन्नत भी तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाई है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पे आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका मददगार और नासिर बन जाएगा। कि प्यारे दोस्तों, हमारा काम तो था करना, और बंदा क्या करता है और उसके बस में होता ही क्या है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है, और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के ज़िम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। आप अपने काम को करें, बाकी जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक व ताला के सुपुर्द कर दे। एक मरतबा एक सहाबी आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है।
تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، آپ تجارت کرو، پھر اللہ کی ذات پر باقی چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نلیاں ہوتی ہے، ایک نلی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نلی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، اندر کھانا جاتا ہے۔ تو یہ دو نلی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ یہاں ایک فرشتہ بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤ یا موت کا باعث بنا دو۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جھوٹ فریب مکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی، بڑا سا گھر بنوایا اور اس پہ لکھوایا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اس نے لوگوں سے پیسہ لوٹا یہ کہہ کر کہ میں تم کو حج پہ لے جاؤں گا، میں تم کو عمرہ پہ لے جاؤں گا۔ ایسے کر کے اس نے فراڈ کیا اور اپنا یہ گھر بنوا دیا، اور یہ اپنے گھر پہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پیارے دوستو، کیا اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اسی لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہو، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھے، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ پڑھے۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھا، تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں،
اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھے کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، سب آؤ گے، تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ تو اللہ کی ربیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔